آج تک. ویسے ابھی جو ریسرچ ہے، ریسنٹ ریسرچ، وہ بتایا جاتا ہے کہ قریب 30 ملین سال پہلے سے، یعنی قریب 40 لاکھ سال پہلے سے اس دنیا کی ابتدا ہے، جبکہ دنیا تھی کوئی بھی جانور وغیرہ نہیں تھا. اور اگر کوئی نفس پایا گیا، کوئی مخلوق پائی گئی، تو اس کی ابتدا کا ایک اندازہ انہوں نے قریب 9 لاکھ سال پہلے کا اندازہ لگایا ہے کہ یہاں پر کوئی آبادی موجود تھی یا کوئی مخلوق وغیرہ موجود تھی. بہرکیف ہم اپنی تاریخ، قرآن مجید کی تاریخ کے نقطۂ نظر سے اگر سمجھنا چاہیں اس دنیا کو، تو ہم دیکھیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام، اس سے پہلے جنوں کے زمانے کو آپ ترک کر دیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے وہاں ایک آدمی کو چندہ لینے کے لیے بٹھائیے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک کی تاریخ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ تک 1,24,000 آپ سنتے آئے ہیں. پوری تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ تاریخ کا جو عروج ہوا، کتابوں کا عروج ہوا، علم کا عروج ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کبھی بھی کتابت کا اس سے زیادہ عروج نہیں ہوا تھا. جو کتابیں ہندوازم کی لکھی گئی ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ جن لوگوں نے غلط طریقے کی تحقیق کی ہے وہ 3000 سال کی. تورات، انجیل، زبور جو آج آپ کے سامنے محرف شدہ ہیں، اس کی بھی پوری تاریخ 4000 سال کی ہے. لیکن اس کے علاوہ ہسٹری کی کوئی بھی کتاب اس دنیا میں ابھی پائی نہیں جاتی. پوری دنیا میں تاریخ انسانیت کی کوئی کتاب پائی نہیں جاتی ہے. جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اس پوری دنیا میں اب تک، وہ سب جناب محمد رسول اللہ کے بات کی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے؟ یہ آپ کے پلے کی بات نہیں ہے. جتنی تاریخ کی کتابیں ہیں یہ سب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی تاریخ کی کتابیں ہیں، اور اس سے پہلے کی کوئی بھی تاریخ موجود نہیں ہے. اور جو کتابیں موجود ہیں وہ ٹیڑھی میڑھی ایسی زبانوں میں لکھی ہے جسے کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے اور نہ کوئی اسے پڑھ سکتا ہے. کچھ لپیاں، کچھ ایسی تحریریں ہیں جو پتھروں پر اور بعض کتبوں کی شکل میں ملتی ہیں جسے کوئی پڑھ نہیں پاتا، یا نقش و نگار کسی نے کر دیا ہو یا اس میں نقشے بنائے گئے ہوں اور اسے آپ تحریر کا نام دے دیں، الگ مسئلہ. لیکن لکھنے کی جو شروعات ہوئی، جہاں ہزاروں کتابیں گھر گھر، دکانوں، پمفلیٹوں، روڈوں، مکانوں، دکانوں میں لکھا ہی لکھا، یہ زمانہ ہے محمد رسول اللہ کا. یہ ہے الذی علم بالقلم، قلم کے ذریعے سے میں نے جسے سکھایا وہ تم ہو. اور یہی قلم نے دکھایا کہ قلم کے ذریعے سے ایجوکیشن کسے کہتے ہیں. یہ میں نے بتایا دنیا کو، اور اس کے بعد میرے بتانے کے بعد میرے لوگ گمراہ ہو، میرے لوگ لکھنا نہ جانے، میرے لوگ پڑھنا نہ جانے. لعنت ہے اس قوم پر، اس کے آباء و اجداد پر، اس کی ماں باپ پر، اس کے اولاد پر، اس کے جوانوں پر، اس کے بوڑھوں پر، اس کی عورتوں پر، اس کے اماموں پر، اس کے مولویوں پر اور اس کے تمام چوہدریوں پر اللہ کی لعنت نازل ہو. اللہ کی لعنت نازل ہو. جس کے قرآن کے اندر یہ بات لکھی ہو، جس قرآن نے دنیا کو پڑھنا سکھایا ہو، جس قرآن نے دنیا کو لکھنا سکھایا ہو، اور اس کے لوگ تاش کے پتوں سے کھیلیں، وہ جوا کھیلیں، وہ چوری کریں، وہ زنا کریں، وہ کڑا پہنے، وہ کان میں بالیاں پہنے، اور وہ گانے گائیں، وہ گانے لگائیں، وہ گانے سنیں. ان کے بچے اگر کسی جگہ پڑھائے جاتے ہیں تو ان مدرسوں سے نفرت کریں، وہاں پر فون کریں کہ چندہ کیوں دیتے ہو؟ اس نے مدرسہ کھولا، اس نے مسجد بنائی، وہاں چندہ کیوں دیتے ہو؟
तुमसे बड़ा मलऊन, तुमसे बड़ा लानती, तुमसे बड़ा अजाब का मुस्तहिक दुनिया में आज कोई कौम नहीं। यहूदी भी नहीं, नसरानी भी नहीं, क्रिश्चियन भी नहीं, बौद्धिस्ट भी नहीं, और हिंदुइज्म के मानने वाले भी नहीं। वजह बता दूं, मेरी बातें बड़ी सख्त होती हैं, लेकिन अर्ज कर दूं कि कल मधुपुर में नारा लगा है कि पहले के मुसलमान निडर थे, आज के कायर हैं, बुज़दिल हैं, और कल के हम कायर थे और आज हम जो है बहादुर हैं। तो ये मेरा वाला देना। तो ये नारा लगा है मधुपुर के अंदर। आप बता सकते हैं अभी चौका खार के अंदर जो हुआ, इसका अंदाजा है आपको? अंदाजा नहीं है। अर्ज में करना चाह रहा था कि ये जो हालात गुजर रहे हैं, जो कुछ हो रहे हैं, और जिस बुज़दिली के हम शिकार हैं, इसका अंदाजा इसी से होता है कि अगर हम इस तरफ लौटे नहीं और अगर हमारा ईमान का मुहासबा हमने खुद से नहीं किया तो हमें इससे कोई बचा नहीं सकता। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी हिदायत के लिए ये बताया कि जब तुम्हारे साथ ऐसी कोई मुसीबत आए तो तुम अल्लाह का जिक्र करो और अल्लाह की तरफ लौटो और सिबात कदमी का सबूत दो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी करो।